حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں باب ہے، باب اثبات علم، اس میں یہ درج فرماتے تو یہ کہتا ہے شرعیت علم اور ہوتا ہے، طریقت و تصوف اور ہوا کرتا ہے۔ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے یہ۔ اس زمانہ میں بھی یوں لوگ بے وقوف کہا کرتے تھے، کہتے تو یہ کہتا ہے، جس طرح آج کل جوہلا جو پیر بنے بیٹھے ہیں، جب ان کا مریدوں سے پوچھتے حضور یہ مسئلہ کس طرح ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہو میں کوئی مولوی ہوں، میں تو پیر ہوں، یہ مسئلہ کسی مولوی سے پوچھ، گویا پیر جاہل ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا۔ مرشد کا معنی کیا ہے؟ رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا۔ اگر تجھے رشد و ہدایت کی راہ ہی نہیں آتی، مرشد کس طرح تو بن بیٹھا ہے؟ کہہ رہے کسی مولوی سے پوچھ، ہم تو اللہ والے ہیں، تو اللہ والے جاہل تو نہیں ہوا کرتے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ جاہل اللہ والا ہو سکتا ہے، جاہل وہ تصوف والا ہو سکتا ہے، جاہل پیر طریقت ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل تو ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی نہیں تو کافر ہوتا ہے، ولی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جاہل بھی ہو اور ولی بھی ہو؟ ضروری نہیں کہ وہ علم سے مراد وہی ہے کسی اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسے سے علم حاصل کریں، ضرورت علم کی ہے، چاہے تو رب کائنات ویسے ہی عطا فرما دے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اللہ عطا فرما دے۔ مدرسہ شرط نہیں ہے، ولی کے لیے مدرسہ شرط نہیں ہے، لیکن علم شرط ہے۔ پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں، مجھے بتا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے حوالے سے فرماتے مجھے بتا جہالت کیا ہے اور علم کیا ہے۔ گفتگو کرتے فرماتے بتا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نقل کر کے فرماتے بتا یہ علم ہے یا جہالت؟ آپ بتائیے والا، جہالت کیا ہے؟ پتہ ہی نہ ہو۔ علم کیا ہے؟ پتہ ہو۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا علم ہونا، کسی چیز کو جاننا۔ اب یہ علم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ علم ہے یا جہالت؟ اس کے مقابلے میں جہالت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہے کوئی کہ نہیں ہے۔ فرماتے پھر بتا محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ علم ہے کہ جہالت؟ علم ہے۔ فرماتے پھر مجھے بتا جب تک یہ علم نہیں ہوگا ایمان والے نہیں، ولی کہاں بن جائے گا؟ یہ تو ایمان والا بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے بھی علم شرط ہے۔ پھر جتنا علم حاصل کرتا، ہاں البتہ یہ کہ تنہا علم حجاب ہے، علم پر عمل کرنا کمال ہے، محض علم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ جہالت ہے وہ علم جو محض علم ہو، جس علم کے بدلہ میں عمل نہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے چلوں گا۔ یہاں تک علم کا تعلق ہے، اگر میری عمر 60 برس کے قریب ہو، آپ کی عمر 20 برس، 30 برس، 40 برس، 15 برس وغیرہ وغیرہ ہو، جہاں تک علم کا تعلق ہے، ہم نے طویل عرصہ اپنے گھر میں روٹی پکتی ہوئی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کسی ایک سے سوال کروں کہ سر کھڑے ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ روٹی پکانے کے لیے پہلے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں گے گندم کی روٹی پکانی ہے تو گندم کا آٹا لینا چاہیے۔ آپ گھر میں دیکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اس پہ مخصوص مقدار میں پانی ملانا ہوگا، پھر اس کو گوندنا ہوگا، ہم نے اپنے گھر میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کا پیڑا بنانا ہوگا، ہم نے یوں بنتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کو ہاتھوں سے بیل کر اس کی روٹی پکا کر توے پہ ڈالنی ہوگی۔ یہ علم ہے، مگر جس نے عمل کیا نہیں وہ روٹی پکا سکتا ہے؟ جی پتہ چلا علم کچھ بھی نہیں ہے جب تک عمل کے سانچے میں نہیں ڈالتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ آپ کہیں جی مجھے پتہ ہے روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، میں کہوں پکا کے دکھاؤ، پھر آپ آٹا گوندھ لیں گے تو گلگلے بنانے والا گوندھ لیں گے، روٹی پکائیں گے تو کسی افریقی ملک کا نقشہ بنے گا، روٹی نہیں بنے گی۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پتہ کیا چلا؟ جب تک علم عمل کے سانچے میں ڈالتا وہ علم نہیں ہوا کرتا، جہالت ہی ہوا کرتا۔